اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا اور پے در پہ بھیجا ہم نے من بعدہ ان کے بعد برسولی رسولوں کو وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو بینات روشن دلیلیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس اور ہم نے ان کی تائید کی روح پاک کے ساتھ وَأَيَّدْنَا تائید کرنا یعنی ہم نے مدد کی ان کی بروح پاک کے ساتھ۔ روح پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ان دنوں میں جن دنوں میں ان کو دشمن سے خطرہ تھا، تو ان دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی، یعنی ان کے ساتھ ساتھ رہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ افکلما کیا پس جب کبھی آج جاءکم تمہارے پاس آتے رسول بما لا تہوا ساتھ ان چیزوں کے کہ لا تہوا نہیں پسند کرتی تھی انفسکم تمہاری جانیں استکبرتم تم تکبر کرتے تھے، یعنی تم اکڑ جاتے تھے۔ ففریقاً پس تم ایک فریق کو کذب تم نے جھٹلایا، ففریقاً پس ایک فریق کو کذب تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ محاورہ ترجمہ اس کا سن لیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے۔ یہ جو استکبرتم تھا جس کا ترجمہ تکبر کرنا، ہماری زبان میں بھی لفظ اس کے ایسے الفاظ ہیں کہ تکبر سے ہی تعبیر ہو رہا ہے یہ، تو اس کا مطلب اکڑنا ہے، یعنی تکبر سے اکڑ جانا۔ چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے۔ اچھا جی، یہاں پہ جو روح القدس کے لفظی معنی ہے وہ مقدس روح ہے، ویسے یعنی لفظی تو یہی ترجمہ ہے، اور قرآن کریم میں یہ لقب ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن دنوں دشمنوں سے حفاظت کے لیے ضرورت تھی تو ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ان کی تائید کرنے کے لیے۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے، بلکہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے دل پردے میں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بلکہ لعنت کی ان پر، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس تھوڑے ہی ہیں ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ محاورہ ترجمہ اس کا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، محاورہ ترجمہ سن لیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ ان کے اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شیخی بگھارتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک حفاظتی غلاف ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکتی، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے آپ سے مایوس کرنے کے لیے طنزاً یہ کہتے تھے کہ آپ تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی فکر میں نہ پڑو، یعنی ہم پہ اثر نہیں ہونے والا۔ ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس کتابیں آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق بھی کرنے والی تھی، لما واسطے ان کے جو معہم ان کے پاس تھی، یعنی ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتی تھی جو ان کے پاس تھی پہلے سے موجود، وکانو اور تھے وہ من قبل پہلے سے ہی کیا تھے وہ، یستفتحون یعنی وہ فتح بھی طلب کرتے تھے پہلے سے، علی الذین ان لوگوں پر جو کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پس جب جاءہم آئی وہ ان کے پاس، ما عرفو نہیں پہچانا انہوں نے، کفروا بہ کفر کیا انہوں نے اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اس کا محاورہ پہلے ترجمہ کرنے پھر اس کی بات کو سمجھیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن پاک، یہ بریکٹ میں آپ قرآن پاک کو لکھ لیں، جو اس کیا توریت، یعنی کہ ان کے پاس جو پہلے سے کتاب تھی توریت کی تصدیق بھی کرتی تھی جو پہلے ان کے پاس ہے، تو آگے دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ آگے اس کا ترجمہ ہم محاورہ کیونکہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہی پڑھنا ہے، یہی لکھنا ہے، اگر تو یہی لکھیں گے اور پڑھنا ہے تو یاد کریں گے تو ایسے ہی یاد کریں گے۔ باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیزیں ان کے پاس آ گئیں جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس لعنت ہے
اللہ کی ایسے کافروں پر۔ اچھا جی، جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی پہلے، یعنی کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو وہ بحث و مباحثہ جب وہ شروع ہوتا تو اکثر وہ لوگ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کریں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور حسد ان کو کیا تھا کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں جو تورات میں نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی ہیں، انہوں نے آپ کو پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ بئس ما، کیا ہی برا ہے وہ جو کہ اشتروا، انہوں نے خریدا، بھی ہی بدلے اس کے بیچا انہوں نے، بھی ہی آگے آگے اس لیے ہم بیچا کریں گے ترجمہ، کیا ہی برا ہے جو بیچا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، اور کتنی بری چیز ہے وہ، یعنی ان یہ کہ یکفرو، انہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کفر کے بدلے میں اپنی جانوں کو انہوں نے بیچ دیا، اور یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ، ساتھ اس کا وجہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، این ینزل اللہ، یہ کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، این ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کرتا ہے، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اعلیٰ، اوپر، من، جس کے بھی، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ اچھا، اس کا یعنی کہ بری قسمت ہے ان کی، جو وہ بری ہے ان کی قسمت، یا کیا ہی بری ہے یہ بات کہ انہوں نے جس چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، یہ کہ وہ کس طرح کیوں کفر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف ان کو جو ہے سرکشی کرتے ہوئے کا مطلب ہم یعنی کہ یہاں پہ یہ لیں گے اپنے زبان میں کہ جلن کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں۔ جلن ان کو کیا تھی کہ اللہ کا فضل، کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ، یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے، یعنی یہ ان کو یہ جلن تھی کہ اس بنی اسماعیل میں کیوں اتری ہے کہ یہ نبوت اور کتاب بنی اسرائیل میں، جیسے کہ پہلے سے ہی ان کے پاس یعنی کہ نبی بنی اسرائیل سے ہی آ رہے تھے، تو اس میں یعنی ہماری ہی جو ہے اس میں کیوں نہیں قوم میں اترے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی جلن کی وجہ سے ایسے کر رہے تھے، اور غضب پہ غضب جو ہے وہ ان کو مل رہا تھا، غصے پہ غصہ اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے، مہین کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ بامحاورہ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا سن لیجئے، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ، یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ یہ اتار رہا ہے لکھا ہے، لیکن کیوں کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، تو مطلب یہی ہے یہاں پہ، تو عربی دان سمجھ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی، یعنی اس جلن کی وجہ سے، یہ اپنی جلن کو آپ بریکٹ میں لکھیں، چنانچہ یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں، یعنی کہ غصے پہ غصہ اللہ کی طرف سے، ایک غصہ پہلے ہی تھا تو دوسرا غصہ بھی، اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی ایک غصہ پہلے کون سا تھا کہ وہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق بنے ہوئے تھے، دوسرا غصہ ان پر ان کے حسد اور ضد کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ حسد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوا اور بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، تو اسی غصے کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے، وہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور غضب کا شکار ہو گئے۔ تو یہ یہاں تک آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔